الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن في عالم الإنسان كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہیں اچھے عمل کیے، واخبتوا الی ربہم، اور وہ اپنے رب کے حضور جھکے رہے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع، ان دو فریقوں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک طرف اندھا اور بہرا ہو اور اس کے مقابلے میں دیکھنے والا اور سننے والا ہو۔ حل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ افلا تذکرون، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ابھی انباء الرسل کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور ہم نے بھیجا نوح کو ان کی قوم کی طرف۔ انہوں نے کیا کہا؟ انی لکم نذیر مبین، میں تمہیں کھلا خبردار کرنے والا ہوں۔ کیا وارننگ ہے میری؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ انی خاف علیکم عذاب یوم علیم، میں تمہارے بارے میں ایک دردناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو ان کی قوم میں سے کافروں کے سردار کہنے لگے، ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم تمہیں بس اپنے جیسا ہی انسان دیکھتے ہیں، وما نراک اتبعک الا الذین ہم اراذلنا بادی الرأی، اور ہم نہیں دیکھتے ان کو جو تمہاری پیروی کر رہے ہیں سوائے اس کے کہ وہ ہم میں سے ادنا درجے کے اور سطحی سوچ کے مالک لوگ۔ یہ ایک غلط فہمی جو ہے ہمیشہ جو سو کالڈ انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں، دانشور ہوتے ہیں، ان کو ہوتی ہے، سرداروں کو، کہ یہ جو عام لوگ ہیں ان کی بڑی سطحی سوچ ہوتی ہے، یعنی گہری سوچ کے مالک اور حکمت و دانائی کے مالک صرف ہم ہی ہیں۔ وہ اشفاق صاحب وہ سناتے تھے نا واقعہ اپنا، اشفاق احمد صاحب کہ وہ کہتے ہیں کہ جب مجھے میٹرک میں میرے بڑے اچھے نمبر آ گئے میرے، تو مجھے گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ مل گیا۔ تمہارے گاؤں کے ایک موچی تھے، لیکن وہ تھے بڑے سیانے آدمی، اور گاؤں کے سب لوگ ان کی عزت کرتے تھے۔ گاؤں کے لڑکے انہیں تایا جی کہتے تھے عزت کے ساتھ۔ کہتے میری والدہ نے مجھے کہا کہ جی لاہور جان تو پہلے تایا اسلام کر کے جائیں۔ خیر میں ان کے پاس گیا، انہیں بتایا کہ جی میں پڑھنے کے لیے لاہور جا رہا ہوں، تو انہوں نے دعا دی۔ پھر جب 4-6 مہینے کے بعد میں چھٹیوں میں گھر آیا، اب میں گورنمنٹ کالج لاہور کا اسٹوڈنٹ تھا، اب میرے اندر علم کا خناس جو تھا وہ میرے ذہن میں پیدا ہو چکا تھا، سپیریورٹی کمپلیکس۔ میں جب گھر آیا تو میری والدہ نے کہا تعین اسلام کر کے آئے، میں نے سنی کر دی۔ اب میرا موڈ نہیں تھا کہ میں اس موچی کو سلام کرنے کے لیے جاؤں۔ بار بار والدہ کے کہنے پر میں بادل ناخواستہ گیا، وہ جوتا گانٹ رہے تھے، تو انہوں نے کہا پتر کتنے ہونا ہے؟ کہتے میں نے کہا کہ جی میں گورنمنٹ کا لاج پڑھنا۔ پتر کی پڑھنا ہوتا ہے؟ تو کہتے میں نے وہ جو فرضی کہانیاں ہوتی ہیں نا کہ ناخن جو ہے وہ 24 گھنٹے میں اشاریہ اتنے ملی میٹر بڑھتا ہے اور بال اتنا بڑھتا ہے اور فلاں ایسے ہوتا ہے ویسے ہوتا ہے، حالانکہ آپ اپنے ہی یعنی انگلیوں کے، ہاتھوں کے یا پاؤں کی انگلیوں کو دیکھیں، کوئی ناخن جو تیزی سے بڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی جو ہے وہ سلو ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ بڑی ایک عام سی انفارمیشن ہے کہ جب سے ہم وہ اسکول میں پڑھتے تھے اور بزم ادب میں کوئی نہ کوئی لڑکا جو ہے وہ لکھ کے لے آتا تھا کہیں سے، تو بڑا امپریسو ہوتا تھا وہ۔ کہتے میں نے روپ ڈالنے کے لیے کہا جی ہم نے پڑھا ہے کہ مکھی کی آنکھ میں کئی لینسز، کئی شیشے لگے ہوئے ہوتے ہیں، لہذا اس کی رینج جو ہے وہ بڑی وائڈ ہے۔ تجربہ بھی ہے ہمارا کہ مکھی یہاں پر بیٹھی ہوئی ہو، آپ یہاں سے پیچھے سے بے شک جتنا مرضی نیچے ہاتھ لے کے جا کے اس پر حملہ کرنا چاہیں وہ دیکھ لیتی ہے، آپ کے ہاتھ کو اڑ جاتی ہے۔ تو اس بزرگ نے جوتا گانٹتے ہوئے کہا کہ پتر کی کریے انہوں شیشیاں نے جو بہندی جا کے گونتے ہی ہے نا، یعنی ایک ہے دیکھنا اور ایک ہے دیکھ کر فیصلہ کرنا۔
کہ کس کو اختیار کرنا ہے، ابو جہل کا ساتھی بننا ہے یا محمد رسول اللہ کا ساتھی بننا ہے، اس کا تعلق اس آنکھ سے دیکھ کے دیکھنے سے نہیں ہے، دل کی آنکھ کے دیکھنے سے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں ان سے سوچتے نہیں، ولہم اعین لا یبصرون بہا، ان کی آنکھیں ہیں یعنی دل کی آنکھیں ان سے دیکھتے نہیں، ولہم آذان، ان کی کان ہیں ان سے سنتے نہیں، اولئک کالانعام، وہ نرے چوپائے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ وما نرى لكم علینا من فضل، اور ہم تم میں اپنے مقابلے میں کوئی اجر نہیں پاتے، بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہمارا خیال ہے کہ تم جھوٹ ہی بول رہے ہو۔ قال یا قوم ارایتم ان کنت علی بینۃ من ربی، فرمایا اے میری قوم ذرا سوچو تو، اگر میں کھلی گواہی پر قائم ہوں اپنے رب کی جانب سے، وآتانی رحمتا من عنده، اور میرے رب نے مجھے اپنی رحمت سے بطور خاص نوازا ہے، فأمیت علیکم، اس نے اندھا رکھا ہے تمہیں، ان نلزمکموہا وانتم لہا کارہون، تو کیا ہم اس کے لیے تمہیں مجبور کر سکتے ہیں جبکہ تم اس کو ناپسند کرتے ہو۔ یا قومی، اے میری قوم، لا اسألکم علیہ مالا، میں تم سے کسی مال کا طالب نہیں، یعنی اس خدمت پر کسی اجرت کا طالب نہیں، ان اجریہ الا علی اللہ، میری اجرت تو اللہ کے ذمہ ہے، وما انا بطارد الذین آمنوا، اور میں تمہارے کہنے پر ایمان والوں کو پرے ہٹانے والا نہیں ہوں۔ انہم ملاقو ربہم، یقیناً وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، ولکنی اراکم قوما تجہلون، سچ تو یہ ہے کہ میں تمہیں جاہل پاتا ہوں۔ فیا قومی من ینصرنی من اللہ، اے میری قوم کون میری مدد کرے گا، ان ترکتہم، اگر میں نے تمہارے کہنے پر یعنی ان سرداروں کے کہنے پر اے میری قوم تمہیں ہٹا دیا پرے، افلا تذکرون، تو کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے، بات کو نہیں سمجھتے۔ ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ، اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، اور نہ میں کلیم کرتا ہوں کہ میں غیب کا جاننے والا ہوں، ولا اقول انی ملک، نہ میں کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا، اور نہ ان لوگوں کے بارے میں جن کو تمہاری آنکھیں حقیر سمجھتی ہیں میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ انہیں کبھی بھلائی سے نہیں نوازے گا۔ اللہ عالم بما فی انفسہم، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے۔ انی اذا لمن الظالمین، اگر میں نے ایسا کیا تو میں ظالموں میں کاؤنٹ کیا جاؤں گا۔ قالوا یا نوح، اب سردار کہنے لگے نوح قد جادلتنا، تم نے ہم سے بہت بحث کی، بہت آرگو کیا، فاکثرت جدالنا، اور بہت جھگڑا کیا، فاتنا بما تعدنا، تو لے آ جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے، ان کنت من الصادقین، اگر تو واقعی سچا ہے۔ قال انما یاتیکم بہ اللہ، حضرت نوح نے فرمایا کہ اصل میں عذاب تو تم پر اللہ ہی لائے گا، انشاء، اگر اس نے چاہا، وما انتم بمعجزین، اور تم اس کو عاجز نہیں کر سکو گے، ولا ینفعکم نصحی، اور نہیں فائدہ پہنچا سکتی تمہیں میری خیر خواہی، ان اردت ان انصح لکم، اگر میں تمہاری خیر خواہی کرنے کا ارادہ کروں، ان کان اللہ یرید ان یغویکم، جبکہ اللہ تعالیٰ تمہیں گمراہ کرنے کا فیصلہ کر چکا ہو، یعنی تمہاری گمراہی پر مہر تصدیق ثبت کر چکا ہو۔ ہوا ربکم، وہی تمہارا رب ہے، وإلیہ ترجعون، اور اسی کے حضور تم لوٹائے جاؤ گے۔ ام یقولون افتراہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن گھڑ لیا ہے؟ تو کہو جواب میں، قل ان افتریتہ، اگر میں نے اسے گھڑا ہو، فعلی اجرامی، تو اس کی ذمہ داری مجھی پر ہے، اس جرم کی ذمہ داری، وانا بریء مما تجرمون، اور تمہارے جرائم سے میں بری ذمہ ہوں۔ وأوحی الی نوح، اور نوح کی طرف وحی کی گئی علیہ السلام، انہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، کہ تمہاری قوم میں سے جو ایمان لانے والے تھے وہ ایمان لا چکے، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، پس ان کی حرکتوں پر جو یہ کر رہے ہیں غم نہ کھانا، مایوس نہ ہونا۔ واصنع الفلک بأعیننا، ہماری سپرویژن میں ایک کشتی بناؤ، ووحینا، اور ہماری وحی کے مطابق،
ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، اور مجھ سے ظالموں کے بارے میں بات نہ کرنا، انہم مغرقون، وہ غرق ہو کر رہنے والے ہیں۔ ویصنع الفلک، اور نوح کشتی بنانے لگے، وکلما مر علیہ ملأ من قومہ سخروا منہ، ہر مرتبہ جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان پر ہنستے، لو ہم تو کہتے ہیں بڈھے کی مت ماری ہوئی ہے، دیکھو مت ماری ہوئی، خشکی میں کشتی بنا رہا ہے۔ قال ان تسخروا منا فانا نسخر منکم، حضرت نوح نے فرمایا ان سے اگر آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو تو یقیناً ہم بھی تمہارا ایک دن مذاق اڑائیں گے۔ فسوف تعلمون من یاتیہ عذاب یخزیہ، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آئے گا جو اس کو رسوا کر دے، ویحل علیہ عذاب مقیم، اور کس پر ہمیشہ رہنے والا دائمی عذاب پڑنے والا ہے، حلال ہونے والا ہے۔ حتیٰ اذا جاء امرنا، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آیا، وفارت تنور، اور تنور نے جوش مارا، یعنی پانی کے تنور نے، قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین، ہم نے حکم دیا کہ اس کشتی پر سوار کر لو ہر قسم کے جوڑے جانوروں کے، وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر والوں کو، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، سوائے اس کے کہ جس کے بارے میں ہمارا فیصلہ صادر ہو چکا ہو، یعنی تمہاری بیوی اور تمہارا ایک بیٹا، وَمَنْ آمَنَ، اور ایمان والوں کو بھی، وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، اور ان پر ایمان کم ہی لوگ لائے تھے۔ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا، تو نوح نے کہا سوار ہو جاؤ اس کشتی میں، بسم اللہ مجرہا ومرساہا، بے شک اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا اللہ تعالیٰ ہی کے نام سے ہے، ان ربی لغفور الرحیم، بے شک میرا رب بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ وہی تجری بہم فی موج کالجبال، اور وہ کشتی چل رہی تھی ان کو لے کر ایسی موجوں میں جب پہاڑ جیسی تھی۔ ونادى نوح ابنہ، تو نوح نے علیہ السلام اپنے بیٹے کو پکارا، وکان فی معزل، وہ علیحدہ کھڑا ہوا تھا، یا بنی ارکب معنا، بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا، ولا تکن مع الکافرین، اور کافروں کا ساتھ نہ دے۔ قال سآوی الی الجبل، تو بیٹا کہنے لگا کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، یاسمنی من الماء، وہ پہاڑ مجھے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا لے گا۔ قال لا عاصم اليوم من اللہ من امر اللہ الا من رحم، حضرت نوح نے فرمایا کہ آج اللہ تعالیٰ کے عذاب سے صرف وہی بچے گا جس پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا۔ وحال بینہم الموج، تو ان دونوں کے درمیان ایک بڑی موج حائل ہو گئی، فکان من المغرقین، اور وہ ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ وقیل یا ارض ابلعی ماءکی، اور ہم نے زمین کو کہا کہ نگل جا اپنا پانی، اور اے آسمان اقلعی، تھم جا، وغیض الماء، پانی اتر گیا، وقضی الامر، اور فیصلہ چکا دیا گیا، واستوت علی الجودی، اور کشتی جودی پہاڑ کے ساتھ جا لگی، وقیل بعدا للقوم الظالمین، اور کہا گیا کہ لعنت پڑ گئی ظالموں پر۔ ونادى نوح ربہ، اور پکارا نوح نے اپنے رب کو، اور عرض کیا، فقال، اور عرض کیا، ربی ان ابنی من اہلی، ربا میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور تیرا وعدہ سچا ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو سب حاکموں سے بڑا حاکم ہے۔ یہ بھی ترجمہ کیا جاتا ہے تو سب سے اچھی حکومت کرنے والا ہے۔ قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح کیونکہ وہ نافرمان ہوا ہے لہذا وہ تیرے اہل میں نہیں رہا، انہ عمل غیر صالح، بے شک اس کا عمل خراب ہے، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، جس بات کا تجھے علم نہیں ہے اس کا مجھ سے سوال نہ کر، انی اعظک ان تکون من الجاہلین، اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ ہرگز جاہلوں کا حصہ نہ بننا۔ قل ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، یہ ہے اصل میں اللہ کے نبیوں کی شان کہ بہرحال طبع بشری کے تحت یا کسی وقت تھوڑی سی عدم توازن ان کے ہو بھی جائے ان کی طرف سے تو جو ہی توجہ ہوتی ہے فوراً وہ سجدے میں گرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، تو فوراً معافی مانگی کہ اعوذ بک ان اسألک، حضرت نوح نے عرض کی ربا میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ میں تجھ سے سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں ہے،
وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اور اگر تو مجھے نہیں بخشے گا اور مجھ پر رحم نہیں فرمائے گا تو میں نقصان سے دوچار ہونے والوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ قیل یا نوح اہبط بسلام منا، تو ہم نے فرمایا اے نوح اتر جا سلامتی کے ساتھ ہماری جانب سے اور برکتوں کے ساتھ جو تم پر نازل ہونے والی ہیں، وعلی امم ممن معک، اور ان تمام گروہوں پر جو تمہارے ساتھ ہیں، وامم سنمتعہم، اور ہم انہیں فائدہ پہنچائیں گے، ثم یمسہم منا عذاب علیم، اور پھر ہماری طرف سے دردناک عذاب ان کو پہنچے گا۔ تلک من انباء الغیب نوحیھا الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جو اے نبی ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ وما کنت تعلمھا انت ولا قومک، اور آپ کی قوم انہیں ہرگز نہ جانتی تھی، من قبل ھذا، اس سے پہلے، فاصبر ان العاقبۃ للمتقین، تو صبر کیجئے، یقیناً انجام کار تو متقیوں ہی کا ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے بھیجا قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، تو انہوں نے بھی فرمایا اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ان انتم الا مفترون، نہیں ہو تم اپنے شرک میں مگر جھوٹ گھڑنے والے۔ یا قوم، اے میری قوم، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، ان اجری الا علی الذی فطرنی، میری اجرت، میری ریکمپنسیشن تو اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا فرمایا۔ افلا تعقلون، ڈونٹ یو ہیو سینس؟ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے میری قوم اپنے رب سے بخشش مانگو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کے جناب میں توبہ کرو۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آسمان تم سے تم پر موسلادھار بھی برسائے گا۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ اضافہ کرے گا تمہاری قوت میں، مزید قوت کا۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور مت منہ موڑو مجرم بن کر، اللہ کی بندگی سے منہ مت موڑو مجرم بن کر۔ قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ، انہوں نے کہا اے ہود نہیں لائے تم ہمارے پاس کوئی واضح نشانی۔ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، اور ہم تمہارے کہنے پر اپنے خداؤں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، اور نہ ہی ہم تم پر اعتماد کرتے ہیں، تمہاری بات مانتے ہیں۔ ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء، ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ مبتلا کر دیا ہے تم کو ہمارے معبودوں میں سے کسی نے خرابی میں۔ قال انی اشہد اللہ، حضرت ہود نے فرمایا یقیناً میں بناتا ہوں گواہ اللہ کو، واشہدوا، تم بھی گواہ رہو، انی بریء مما تشرکون، کہ میں بریء ذمہ ہوں، میرا کوئی تعلق تمہارے بنائے ہوئے شریکوں سے نہیں ہے۔ من دونہ ہی، اللہ کو چھوڑ کر، فقیدونی، جو کرنا ہے کر لو میرے ساتھ، جمیعاً سب مل کر، ثم لا تنظرونی، پھر مجھے کوئی مہلت بھی نہ دینا۔ انی توکلت علی اللہ، میں تو اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، ربی و ربکم، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، اور کوئی جاندار نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ اس کو اس کی پیشانی سے بالوں سے پکڑے ہوئے، ہیڈ لاک، یعنی سب سے مضبوط گرفت جو ہوتی ہے کسی کی وہ اس کے پیشانی کے بال ہوتے ہیں جانوروں کے سلسلے میں، اور انسان کے سلسلے میں بھی ایسا ہے، اگر کسی کے یہ بال جو ہیں آپ کی گرفت میں آ جائیں تو وہ بالکل بے بس ہو جاتا ہے آپ کے سامنے۔ اسی طرح یہ پوری کائنات، ہاتھی ہو یا شیر ہو، دنیا میں بڑا سا بڑا چودھری ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بے بس ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پوری طرح ہولڈ کیے ہوئے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، یقیناً میرا رب صراط مستقیم پر ہی ملتا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم منہ موڑو، فقط ابلغتکم ما ارسلت بہ الیکم، تو پھر جو کچھ میں دے کر بھیجا گیا تھا میں نے تم تک پہنچا دیا ہے۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور جانشین بنا دے گا میرا رب کچھ اور لوگوں کو تمہاری جگہ۔ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور تم اس کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکو۔ ان ربی علی کل شیء حفیظ، بے شک میرا رب ہر چیز پر نگران ہے۔ ولما جاء امرنا نجینا ہودا والذین آمنوا معه برحمت منا، پھر جب ہمارا عذاب آن پہنچا تو ہم نے ہود اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو اپنی مہربانی سے نجات دی۔
وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور انہیں بچایا سخت عذاب سے۔ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، تو یہ ہے قوم عاد جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا، وَعَصَوْا رُسُلَهُ، اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کی نافرمانی کی، وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور وہ کہنا مانتے رہے ہر ظالم سرکش کا، وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، آخر کار آ پڑی ان پر اس دنیا میں بھی لعنت، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور آخرت میں بھی پڑے گی۔ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ، سن لو یقیناً قوم عاد نے اپنے رب کا کفر کیا۔ أَلَا بُعْدًا لِعَادِ قَوْمٍ هُودٍ، خبردار پھٹکار پڑی قوم عاد پر جو ہود کی قوم تھی۔ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے بھیجا قوم سمود کی جانب ان کے بھائی صالح کو۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے بھی کہا اپنی قوم سے، یا اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اللہ کے سوا کوئی تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے۔ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُم فِيهَا، اسی نے پیدا کیا تمہیں زمین سے اور آباد کیا تم کو اس میں، فَاسْتَغْفِرُوهُ، پس اسی سے بخشش مانگو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اسی کی جناب میں توبہ کرو، إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ، بے شک میرا رب قریبی ہے اور دعاؤں کو قبول بھی فرماتا ہے۔ قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا، انہوں نے کہا اے صالح تم تو ہماری امیدوں کا ستارہ تھے، ہماری امیدوں کا نشان تھے، ہمیں تم سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں۔ قبل ہذا، اس سے پہلے، اور یہ ہمیشہ یعنی لگی چبڑی بات جو ہے وہ حق کی دعوت دینے والے کے ساتھ کی جاتی ہے۔ تم تو بڑے نیک تھے، تم تو ہم سے تو تمہیں بڑی امیدیں وابستہ، یہ تمہیں کیا ہو گیا، اوہو، یعنی اس کا دل مونے کے لیے کہ یہ لوگ اس کے دشمن نہیں ہے تو بڑے اس کے ساتھ محبت کرنے والے لوگ ہیں، لیکن ہوتا یہ سارا ٹریپ ہی ہے۔ اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، کیا تم ہمیں منع کرتے ہو ان کی عبادت کرنے سے کہ ہم عبادت کریں ان کی جن کی عبادت کرتے تھے ہمارے باپ دادا۔ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور یقیناً ہم تو جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس کو اس بڑی شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي، حضرت صالح نے کہا اے میری قوم ذرا غور تو کرو، اگر میں واقعی اپنے رب کی جانب سے کسی واضح گواہی پر ہوں اور میرے رب نے مجھے اپنے پاس سے رحمت سے نوازا ہے، فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ، تو پھر میں اگر اس کی نافرمانی کروں گا تو پھر مجھے کون بچائے گا اللہ کی پکڑ سے۔ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ، اور نہیں اضافہ کر سکتے تم میرے لیے سوائے نقصان کے کسی چیز کا۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً، یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے ایک نشانی، فَذَرُوهَا، تو چھوڑے رکھو اسے، تاکل فی ارض اللہ، کہ یہ پھرتی رہے اللہ کی زمین میں، ولا تمسوها بسوء، اور مت چھونا اس کو برائی سے، فیاخذکم عذاب قریب، ورنہ آئے گا تمہیں جلد آنے والا عذاب تم پر۔ فعقروها، لیکن انہوں نے اسے مار ڈالا، بلکہ ایگزیکٹلی اس کی اگلی ٹانگیں کاٹ دی۔ فقال، تو صالح نے فرمایا علیہ السلام، تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، تم 3 دن تک اپنے گھروں میں عیش کر لو، دنیا کا سامان برت لو، ذالک وعد غیر مکذوب، یہ اللہ کا وعدہ ہے جو کبھی جھوٹ نہیں ہوگا۔ فلما جاء امرنا نجینا صالحا والذین آمنوا معه، پھر جب ہمارا عذاب آیا تو ہم نے بچایا صالح اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو، برحمت منا، اپنی مہربانی سے، ومن خزی یومئذ، اور محفوظ رکھا ان کو اس دن کی رسوائی سے۔ ان ربک هو القوی العزیز، بے شک آپ کا رب قوت والا اور آل مائٹی ہے۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور آ لیا ان لوگوں کو جو ظالم تھے ایک زبردست دھماکے نے، ایک زوردار آواز نے۔ پرانے تراجم میں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے چیخ، وہ بھی غلط نہیں ہے،
یعنی یہ جو ایمپلیفائر ہوتا ہے بعض اوقات سجدے میں جائیں نا تو وہ ریزوننٹ ہو جاتا ہے اور ایک تیز آواز نکلتی ہے. سجدہ کتنا لمبا ہوتا ہے؟ ہارڈلی 3-4 سیکنڈس. یعنی وہ 3-4 سیکنڈ جو ہے وہ انسان کے لیے محال ہوتے ہیں. اگر ایسی وہ چیخ جو ہے وہ دنوں پر محیط ہو جائے یا گھنٹوں پر محیط ہو جائے تو شاید انسان کو مارنے کے لیے وہی کافی. لیکن بھارت جدید تراجم میں دھماکہ ترجمہ، زوردار آواز، اس کا دھماکہ ترجمہ کر دیا گیا ہے، یہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے. فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے رہ گئے. كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، ایسے جیسے وہ کل تھے ہی نہیں. أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ، سن لو کہ قوم سمود نے اپنے رب کا انکار کیا. أَلَا بُعْدًا لِثَمُودَ، لو پھٹکار ہے قوم سمود پر. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ.